السلام علیکم اردو ورلڈ سری نگر کے ناظرین کو میری طرف سے پیار بھرا سلام. آپ جہاں بھی ہوں گے امید ہے خوش باش ہوں گے. ہم مختلف موضوعات پہ بحث کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع بحث ہے اردو شاعری میں سماجی ثقافتی عکاسی. اس موضوع پر رہبری کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر وسیم بریلوی کو. ہندوستان کے اہم اشخاص میں آپ کا نام اہم ہے. ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ریاض توحیدی کو, اور ہمارے اس ساتھ دو معاون اینکر جڑیں گے, غازی سہیل بارہمولہ سے اور شوکت احمد صوفی پلوامہ سے. آپ تمام مہمانوں اور اینکرز کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. سب سے پہلے ہم غازی سہیل کے پاس جانا چاہتے ہیں. غازی سہیل صاحب ابتدائی کلمات سے ہمارے ناظرین کو نوازیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ورلڈ سری کے تمام ناظرین کو میرا پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ناظرین خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت ایمان سے نوازے. جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ اردو ورلڈ سری نگر ایک ننھی پیڑ کی طرح اردو ادب کی خدمت میں مصروف عمل ہے, اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اردو ورلڈ سری نگر اردو ادب کے لیے شجرہ سایدار کی حیثیت سے اردو کی خدمت کرے گا انشاءاللہ. تو بہرحال وقت کی تنگ دامنی کے سبب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آج ہم نے ایک ایسے مہمان کو مدعو کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور آپ برصغیر کی ایک اہم مشہور و معروف شخصیت شاعر ادیب جناب وسیم بریلوی صاحب ہیں. وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وادی کشمیر کے مشہور افسانہ نگار و ادیب جناب ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب بھی ہیں. تو میں آپ سب حضرات کا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. سب سے پہلے میں مختصراً وسیم بریلوی صاحب کا ایک تعارف پیش کرنا چاہوں گا. جناب وسیم بریلوی صاحب کا اصل نام زاہد حسن صاحب ہیں. آپ کا تخلص وسیم ہے. جناب آپ 8 فروری 1940 کو بریلی یو پی میں پیدا ہوئے. آگرہ یونیورسٹی سے ایم.اے اردو کیا, تو اپنی ملازمت کا آغاز آپ نے دہلی یونیورسٹی سے کیا. بعد میں بریلی کالج کے شعبہ اردو کے ساتھ جڑے. سی پی ایل کے آپ بریلی صاحب کے فن اور شخصیت پر ڈاکٹر جاوید نصیری صاحب نے ایک مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. جی ادبی زندگی کا آغاز آپ نے 1959 سے کیا ہے. آپ کی چند تصانیف بھی ہیں, جیسے تبسم غم آنسو میرے دامن میں, مزاج آنسو آنکھ ہوئی پھر کیا ہوا. تو یہ چند آپ کی تصانیف بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ادبی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے, اور بھی بہت ساری تفصیل آپ کی اگر آپ کی ہم تفصیل یہاں پہ بیان کریں تو ایک آدھا گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا. تو بہرحال یہ مختصر سے آپ کا تعارف, اور ہم تہ دل سے اردو ورلڈ سری نگر کی طرف سے اور خصوصاً وادی کشمیر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. السلام. بہت شکریہ. بہت غازی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت باخبر آدمی ہیں, اور بہت خوش ہوا آپ کی گفتگو سن کر. تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اردو دنیا سے متعارف کرا رہے ہیں اپنے اس جو بھی آپ کا یوٹیوب ہے اس کے ذریعے. تو اور میں آگے انتظار کروں گا. غازی سہیل صاحب پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجیے. جی تو سب سے پہلا سوال جو میرا ہوگا وہ وسیم بریلوی صاحب سے ہوگا. تو وسیم صاحب آپ سے پہلا سوال میرا ہے, سماج میں شاعری کی اہمیت کے حوالے سے ہم مختصر ہمیں آپ روشناس فرمائیں. سماج میں شاعری کی اہمیت. غازی صاحب ویسے تو دیکھیے جب سے انسانی تاریخ ہے آپ دیکھیں کہ شاعری اور ادب کا ذکر ہے, اور وہ ہماری سماجیات کا حصہ بنا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ مادی دنیا میں آپ کی جو احساسات کی دنیا ہے اس کا کیا رول ہے. جب تک انسان ہے اور اس کے پاس جذبات ہیں, احساسات ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ سماجی معنویت کبھی بھی شاعری سے رخصت نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کا حصہ بن کر رہے گی. تو سماج کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جس کو فرما روا کے جو کسی عہد کے فرما روا ہوتے ہیں ان سے متعلق لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کو ضابطۂ تحریر میں لاتے ہیں. لیکن انسانی سماج کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیے تو ہر عہد کا سچ جو ہوتا ہے وہ شاعری کے ذریعے منضبط کیا جاتا ہے. کیونکہ اقتدار تو اپنے مطابق لکھوا سکتا ہے چیزوں کو, لیکن شعر و فن جو ہے
وہ آزادانہ فطرت کی وجہ سے اپنے آپ لکھا جاتا ہے، اور وہ اس عہد کی ایک الگ تاریخ مرتب کرتا ہے. ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو فرما روا لکھواتے ہیں، اور ایک وہ تاریخ ہوتی ہے جو ادب لکھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ادب کی تاریخ جو ہے مستند مانی جاتی ہے کہ سماج میں شاعری کا رول ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب اس رول کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں، ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات بنیادی طور پر طے ہے کہ کوئی بھی سماج بغیر ادب کے اپنے آپ کو نہ تو طاقتور محسوس کر سکتا ہے، نہ معتبر سمجھا جا سکتا ہے. پھر تو انسانی سماج جہاں پر ہے، جہاں انسانی جذبات ہیں، جہاں انسانی احساسات ہیں، جہاں انسانی جذبندیاں ہیں، وہاں پر ادب کا رہنا ضروری ہے. لہٰذا سماج کا اور ادب کا بنیادی تعلق ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. محترم شوکت صوفی صاحب، پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجیے. آپ سبھی حضرات میری طرف سے سلام قبول فرمائے. السلام علیکم. جی شوکت صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. وعلیکم السلام جناب. میرا سوال پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے ہے. سر، موجودہ دور کے شعراء میں آپ ادبی شعوری بلندی کس حد تک محسوس کرتے ہیں؟ ادبی متون سے معاشرے کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں سر؟ میاں بڑا مشکل سوال کر رہے ہیں آپ، لیکن جواب دینا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ جہاں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں میری گزارش یہ ہے جی سر کہ ہر عہد کا تفکر جی سر سانس لیتا ہے ادب میں. جی سر. اب ہر سماج میں مختلف ذہنی سطح کے لوگ رہتے ہیں. اسی طریقے سے تخلیق کاروں کی بھی مختلف ذہنی سطح ہوتی ہیں اور قلمی کاوشوں کی بھی مختلف سطح ہوتی ہیں. میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ میں ان کو تقسیم کروں کہ صاحب یہ اے کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری ہے، یہ سی کیٹیگری ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ ناقدین کرتے ہیں، یہ فیصلہ قارئین کرتے ہیں، اور یہ وہ کرتے ہیں جو متاثرین ہوتے ہیں اس سے. چنانچہ اس میں کیٹیگرائز کرنا جو ہے وہ تو مشکل چیز ہے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں، اس لیے کہ وہ ہم اثریت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے. یہ وقت خود طے کر دیتا ہے. قدوں کا تعین ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وقت کے اختیار میں. اور وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے، جب لوگ جسمانی طور پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی فکر کے بارے میں، لیکن بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ادب پر یا جن کے کلام پر یا جن کی تخلیقات کے اوپر ان کی زندگی میں بات چیت ہونے لگتی ہے. تو میں اس بات سے تو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی یہ عہد اپنی ذمہ داریوں کی سانسیں جی رہا ہے. اس کے اندر کسی کو بلندی پر بٹھانا، کسی کو زمین پر لانا، یہ میرے خیال میں ایک تخلیق کار کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. غازی سہیل صاحب استفادہ کیجیے ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب سے. جی میں اگلا سوال میں ریاض توحیدی صاحب سے کرنے جا رہا ہوں. جی ریاض صاحب تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. غازی صاحب آپ سوال کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہوگا کہ ثقافت کی مختصر وضاحت فرمائیں. ہماری جو ناظرین ہیں ان تک ثقافت کی جو مختصر وضاحت ہے وہ فرمائیں. جی، پہلے کاروان اردو ورلڈ سری نگر کا شکریہ. اس کے بعد جناب وسیم بریلوی صاحب کا استقبال حکیم منظور صاحب کے اس شعر کے ساتھ. میرا بس چلے برفزاروں کے بیچ، بناؤں میں کوئی مکان دھوپ کا. جی واہ واہ. میرا بس چلے برفزاروں کے بیچ، بناؤں میں کوئی مکان دھوپ کا. ثقافت کی مختصر وضاحت اگر ہم کرنا چاہیں، ثقافت کی توازی یا اس کے عناصر کے بارے میں اگرچہ بہت سارے مفکروں کے مختلف خیالات و توضیحات موجود ہیں، تاہم مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سماجی و ثقافتی جو شاعری کا جو موضوع ہے، تو مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت سے مراد کسی ملک، خطے یا سماج کی طرز زندگی یا طرز حیات ہے، جس کے دائرے میں روایات، رسوم و رواج، معاشرت، مذاہب، عقائد، علم و اخلاق، فنون و قوانین، آداب و اطوار، فکر و نظر اور معاشیت و سیاست وغیرہ آتے ہیں. یعنی ثقافت انسانی زندگی یا سماج کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے اور جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہے، جسے کلچرل ٹرانسمیشن بھی کہا جاتا ہے. تو
مختصر تو اس کے بعد بھی اس پر بات کر سکتے ہیں, تو آگے سوال آپ کریں. نہیں, بہت مناسب, آپ نے بہت. محترم شوکت صوفی صاحب, پروفیسر صاحب سے. میں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ غزل سے بھی وابستہ رہے سر, اردو ادب میں غزل کی تنقید سے سر آپ کتنے مطمئن ہیں سر؟ بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے, مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ذرا سا آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ میر کو آپ دیکھیے کہ میر کے بارے میں یہ ہے میر میں کہ ان سے پوچھا گیا کیا شاعر ہیں ان کے عہد میں, تو انہوں نے کہا 2.5, ایک مائع, ایک سودا اور آدھے میر اثر, اور ان کا مشہور ان کا 3.5 نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس عہد سے لے کر اور آج تک کوئی ان 2.5 شاعروں کے یا 3.25 شاعر کے 3 یا 4 نہیں بنا سکا. جی, تو پتہ یہ چلا کہ غزل شاعری تخلیق کے بارے میں جو فیصلہ تخلیق کار نے کیا وہ حرف آخر تھا. یعنی میر کا فیصلہ جو تھا وہ حرف آخر تھا. تو بات یہ کہ غزل تخلیقی عمل ہے, اور اس کے بارے میں جو رائے تخلیق کار دے سکتا ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اصطلاحوں کے ذریعے بہت سی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے, اپنی رائے کی جاتی ہے, نظر و نظر کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن تخلیق کار ہی تخلیق کو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ اس پورے کریٹیوٹی کے عمل سے وہی گزرتا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کے معاملے میں فیصلہ تخلیق کار کا ہی بہت زیادہ اہم ہونا چاہیے, باقی ضمنی چیزوں سے بہت زیادہ کام نہیں چل پاتا. جو آن لائن سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان میں جعفر جمیل صاحب پوچھتا ہے کہ پروفیسر صاحب سے پوچھے گا کہ اگر کسی شاعر کو اوزان کے بارے میں علمیت نہ ہو تو وہ کیا شاعری کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں بہت اچھا کیا, یہ سوال اٹھ بھی رہا ہے اور اٹھنا چاہیے بھی. کیونکہ اوزان جو ہے وہ ہم نے کچھ اپنی زبان اپنی شاعری کے سلسلے میں جو ہمارا تخلیقی عمل ہے شاعری کا, اس کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے اور اہل سخن نے وہ ضابطے تیار کیے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, مگر ان کی اہمیت ایک حد تک ہے, ایک حد سے زیادہ نہیں ہے. چنانچہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ جو لوگ اس سلسلے میں سرگرداں رہتے ہیں یا ایک طریقے سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں, وہ تخلیقی عمل سے محروم ہو جاتے ہیں, کیونکہ تخلیق پابندیوں کا نام نہیں ہے. یہ آزاد پابندی اور پابند آزادی کا نام ہے. اور اس کو صرف محسوس سیاسی سطح کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ بڑے شاعروں میں آپ بہت سے لوگوں کے, میں نام تو نہیں لوں گا اس گفتگو میں, تو تحریری عمل کی چیز ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ کہیں پر کوئی چیز زیر گر گیا, زبر گر گیا, اضافت میں یہاں پر گڑبڑ ہو گئی, لیکن تخلیقی عمل جو ہے وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہوتا ہے. تو اس کو اہمیت ملنی چاہیے, وزن میں چیز ہونی چاہیے, لیکن اس کو بنیاد بنا لینا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی عمل کی نفی ہے. جی سر. تخلیقی عمل چل ہی نہیں سکتا اس طرح. یہ تو میاں غزل کا کمال ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کی ایک عجیب و غریب دین ہے غزل کو, کہ پابندیوں کے باوجود تمام آزادیوں کا احاطہ کیے ہوئے. یہی پابندی مراد یہ ہے کہ آپ کا ردیف و قافیہ کی پابندی آپ 250-300 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کے اندر کون سی بات نہیں کہی جا رہی ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے, دنیا کی کوئی صنف زبان ایسی نہیں ہے. دیکھیے آزاد نظمیں معاہدہ ہے, یہ تمام چیزیں انگریزی نظمیں اٹھا کے دیکھ لی, کہیں پر بھی ایسی صنف سخن ہے ہی نہیں جس نے اپنے وجود کو اس طریقے سے منوایا ہو کہ ہر عہد کا ساتھ دیا. ابھی میں پرسوں ایک ہندی چینل کو بول رہا تھا, اس میں گفتگو کرتے, میں نے کہا کہ بھائی یہ غزل جو ہے, یہ غزل کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے, اخبار کے لوگ تھے, میں نے کہا یہ غزل جو ہے وہ ایک مشرقی عورت کی ترجمان ہے. جی, غزل کو آپ مشابہت دے سکتے ہیں ایک مشرقی خاتون سے. مشرقی خاتون جس طریقے سے کہ باپ کے گھر میں بیٹی کی طرح جیتی ہے, شوہر کے گھر میں پتنی کی طرح بیوی کی طرح پہنچتی ہے, اور اس کے بعد جب ماں بنتی ہے تو بیٹی کو پالتی ہے. تو جس ماحول اور جس معاشرے میں جاتی ہے
جس بھی مطلب تہذیبی معاشرے میں سفر کرتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتی ہے. جی غزل کا کمال اور غزل کے ریلیونٹ رہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے درباروں میں گھنگرو پہن کر آتی ہے, فقیروں کے آستانوں پہ سجدہ ریزی کا ہنر اس کو آتا ہے. اس کے بعد جس کی جنگ آزادی لڑی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کو بڑا بڑا جنابری نعرہ زنی کرنے میں بھی کوئی تکلف نہیں ہوتا. اور جس وقت کی آزادی مل جاتی ہے ملک کو تو اس کے بعد جو آج کے فکری مسائل ہیں, ذہنی مسائل ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں, سماجی مسائل ہیں, اقتصادی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, کون سا مسئلہ ایسا جس کو غزل بیان نہیں کرے. تو اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لینے کا جو ہنر غزل کے پاس ہے وہ اس کی آزادی فطرت کی وجہ سے ہے. اور اس کو بہت زیادہ اگر آپ پابندی کے حساب سے چلیں گے اور بہت زیادہ عروج کو متوجہ دیں گے تو شاید آپ اس کے ساتھ پورا انصاف نہ کر پائیں. ریاض توحیدی صاحب اپنے خیالات سے نوازیے ناظرین کو. اسی دور میں محسن صاحب سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں, اس سے فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم. تخلیقی کارگزاری یا شاعری جو کہ ایک تخلیقی عمل ہے, میں تصور و تخیل میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے؟ کیونکہ تصور تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے لیکن تخلیق کے لیے تخیل کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ بھی جب اس میں یہ جو تخلیقی تخیل ہو تو میرے خیال سے وہ زیادہ مؤثر وہ کلام یا وہ تخلیق ہوتی ہے جس میں تخلیقی تخیل شامل ہو. تو آپ اس بارے میں ہمیں تھوڑی آپ نے بہت پرٹیننٹ سوال آپ نے کیا ہے, بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کے سوال کی جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ انفرادی طور پر ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جی, یعنی یہ کہ یہ اجتماعی عمل نہیں ہو سکتا. تمام شعراء ایک طرح اس ضابطے میں نہیں آ سکتے جو آپ نے جو پیرامیٹر آپ طے کر رہے ہیں. تو جو پیرامیٹر بنا رہے ہیں آپ تو وہ آپ سب پہ لاگو نہیں کر سکتے. انفرادیت جو ہے شاعر کی وہ اپنا کام ضرور کر کے چھوڑتی ہے. یعنی یہ کہ فراق اپنی جگہ سوچیں گے, جوش اپنی جگہ سوچیں گے, فیض اپنی جگہ سوچیں گے. تو ہر آدمی کی جو انفرادیت ہوتی ہے وہ اس معاملے میں مختلف ہو سکتی ہے. یعنی وہاں پر تخیل کی کارگزاری زیادہ ہو یا آپ کی زمینی سطح کی کارگزاری زیادہ, زمینی چیزیں جو ہے وہ آپ کے احساسات سے زیادہ جو ہے. مسئلہ صرف سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی شاعری اور آپ مثال کے طور پر آپ 3 عمریں گزارتے ہیں. ایک بچپنا ہوتا ہے آپ کا, اس کے بعد جوانی ہوتی ہے, ایک بڑھاپا ہوتا ہے. اگر آپ بچپن سے بڑھاپے تک بچے رہیں گے تب آپ کی ریلیونس ختم ہو جائے گی, اور آپ بچپن سے بوڑھے کے شروع ہو جائیں گے تو آپ کی ریلیونس ختم ہو جائے گی. غزل کے معاملے میں, تخلیق کے معاملے میں آدمی کے خیالات میں تبدیلی آنا ضروری ہے. کہاں سے شروع کرتا ہے, کہاں تک پہنچتا ہے, یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے انفرادی نظریات کے اوپر, انفرادی سوچ پر, انفرادی بیک گراؤنڈ کے اوپر, تعلیمی حیثیت, ثقافتی حیثیت, تمام بہت سے محرکات ہوتے ہیں جو مل کر اس کے تخلیقی عمل کو. رئیس میر صاحب پوچھتا ہے کہ پروفیسر صاحب سے پوچھے ہماری شاعری پر سماج کا کتنا اثر ہے. رئیس میر صاحب آپ نے دیکھیے ایسا ہے کہ آپ ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ ہیں سب زیادہ تر 30 اور 32 کے آس پاس کے لوگ ہیں جتنے مخاطب میں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سینئر آدمی بھی ہو. جی سر. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک وقت میں پڑھتے تھے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی تھی ہے. جی اور معلوم ہے کہ اسی شعر کے نشے میں لوگ جو ہیں وہ ہفتے گزار دیا کرتے تھے. جی سر. وقت کے تقاضوں کے ساتھ شاعری کے آداب بھی بدلے, شاعری کے محاسن بھی بدلے, اور شاعری کی کشش کے طریقے بھی بدلے. اور آپ نے دیکھا کہ صاحب غالب ایسا آدمی گزرا کہ جس نے جناب علی عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی بیان کیا اور زندگی کا مسائل بھی بیان کیا, اور اس کے بعد آتے آتے فراق اور فیض کے زمانے تک آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں بدل گئیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ سماجی آج کی شاعری میں سماجی اثرات زیادہ ہیں بنسبت ہماری متقدمین متوسطین حدیہ کے متاثرین تک کی شاعری کے مقابلے میں. جو آپ کی آج کی شاعری ہے اس میں سماجی سروکار اتنے بڑھ چکے ہیں, اور بڑھنے کا ریزن یہ بھی ہے کہ گزشتہ 30-40 سال میں جو آپ کا پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہوئی ہے. آج تو دیکھیے
آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، ماشاءاللہ آپ لوگ سب پروفیسرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، اساتذہ ہیں، ہمارے نوجوان طلبا ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، لٹریچر سے وابستہ لوگ ہیں. آپ ذرا سوچیے تو اس زمانے کو سوچیے کہ جس زمانے میں میر کا شعر دلی سے اور لکھنؤ تک سفر کرنے میں 3 مہینے 4 مہینے لگ جاتے تھے. جی آج ایک لمحے میں یہاں بات کہی جا رہی ہے، پوری دنیا میں وہ بات پھیلی جا رہی ہے. تو یہ جو دباؤ ہے، یہ دباؤ انسان کو وہ جو محبت کرنے کا نشہ ہوتا تھا کہ آپ ایک کسی کی جھلک دیکھی تو معلوم ہوا کہ 3 راتوں کی نیند حرام ہو گئی، آج وہ موقع کہاں ہے. لہذا وہ جذباتیت کا دور ختم ہو کر آج حقیقت پسندی اتنی زیادہ داخل ہو چکی ہے، اور اس حقیقت پسندی کو نئی نسل اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر اتنا آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے. جتنا شاعری سے آج پورے بر صغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا شاعری سے نوجوان جوڑ رہا ہے. مجھے تو بہت IIT میں جانے کا موقع ملتا ہے، مطلب پچھلے سال 6 IIT میں انڈیا کے گیا ہوں، اور وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو غیر اردو داں طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں، جو سمجھیے IIT میں تو انڈیا کی قریب ہوتی ہے ذہانتوں کی، وہ ذہین بچے جس طریقے سے شاعری کو قبول کر رہے ہیں اور جتنا فالو کر رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. اور اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اگلے وقتوں کی ان نشہ آور محبتوں کے شکار نہیں ہیں، بلکہ آج زندگی کی کل حقیقتوں سے جڑنا چاہتے ہیں، اور نئے طریقے سے زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور نئے دور کی طرف وہ ایک امید بھری نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں. غازی سہیل صاحب، پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجیے. جی میرا سوال پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے ہے. آج کل ایک رجحان چل پڑا ہے کہ سیاستدان اپنے سیاسی جلسوں میں شاعروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے شعر پڑھتے ہیں، شعروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے شعر پڑھتے ہیں، جبکہ ان جلسوں میں سنجیدہ سامعین برائے نام ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میر، غالب اور اقبال جیسے شعراء یا تعمیر کردہ عالمی شہرت یافتہ شعری روایات کو چوٹ پہنچتی ہے؟ یہ چوٹ کیوں پہنچے گی؟ یہ تو توسیع ہو رہی ہے. ارے آپ کمال کر رہے ہیں. ارے بھائی، اگر میر کو آج کوٹ کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھیے آپ شاعری کتنی زندگی سے ریلیونٹ ہے. اگر غالب کو کوٹ کیا جا رہا ہے، ہم جیسے معمولی شاعروں کو صبح شام کوٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں یا اسمبلی کے اندر، تو اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم کتابوں کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے، جس میں آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے جناب علی وہ شعروں کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے سیاسی جلسوں میں استعمال کرتے ہیں، اور جناب علی اپنے سماجی محفلوں میں استعمال کرتے ہیں اور تقریبات میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے ہمارے خوش ہونے کی بات ہے کہ اردو شاعری کی ریلیونس اتنی بنی ہوئی. مجھے تو بتائیے آپ کہ کسی بھی، حالانکہ بڑے بڑے کوی گزرے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہندی کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ہندی کا میں طالب علم رہا ہوں. آپ یہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ صاحب کسی بڑے کوی کا کی کوئی پنکتی کہیں پر کوٹ کرتے ہیں وہ لوگ. غزل کا شعر جو ہے وہ جناب علی سر چل کر بول رہا ہے پارلیمنٹ سے لے کر عوامی محفلوں، تو یہ تو خوش ہونے کی بات ہے. جی محترم شوکت صوفی صاحب، سر صاحب سے استفادہ. میرا سوال ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب سے ہے. جی میرا سوال ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب سے ہے. جی 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 سر، میرا سوال آپ سے یوں ہے کہ فکشن شعریات کو مرتب کرتے وقت کن خیالات کا ذہن میں ہونا ضروری ہے؟ اچھا، یہ تو اصل میں موضوع سے ہٹ کر سوال ہے. سر آپ فکشن سے تو وابستہ رہے. شبہ صاحب اچھا سوال ہے، میں جواب دوں گا اس کا، لیکن موضوع جو ہے نا شاعری کی شعریات وغیرہ، اس حوالے ثقافت وغیرہ. خیر اصل میں شعریات جو ہیں، جی سر، یہ اب فکشن شعریات کی بات جب ہم کریں گے تو پہلے شعریات کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ ہیں کیا. یعنی کسی بھی تخلیق یا صنف کے تمام سبھی لوازمات جو ہیں ان پر نظر ہونی چاہیے، چاہے شاعری ہو یا فکشن ہو، افسانہ ہو، ناول ہو. یعنی اس کے تقاضے کیا ہے. تو بعد میں جو اس کے لوازمات جو ہیں اس صنف کے، جیسے افسانہ جو ہے، تو افسانہ میں جو ہے کردار نگاری ہے، پلاٹ ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اور دوسری چیزیں جو ہے، تو ان ساری چیزوں کو موضوع گفتگو بنانا فنی اور فکری طور پر، اور ساتھ ساتھ تنقیدی نقطہ نگاہ سے، وہ شعریات فکشن شعریات کہلاتا ہے. تو جب کسی افسانے کا ہم جائزہ لیں گے یا کسی ناول کا، تو جب فکشن شعریات کے تناظر میں اس کا ہم جائزہ لیں گے تو اسی تناظر میں ہم پوری طرح اس کہانی، اس پلاٹ
اس کے پلاٹ، اس کی کہانی کو، اس کے موضوع کو، اس کی کردار نگاری کا تجزیہ الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں. نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تبصراتی تنقید جسے ہم کہیں گے یا تبصرہ کہیں گے، کسی کا افسانہ پڑھا، بعد میں کہانی دہرائی اور یہ دکھایا کہ اس میں یہ کردار ہیں، یہ موضوع ہیں، یہ مختصر. لیکن فکشن شعریات کے تناظر میں اس کے متن کو، اس کی کہانی کو، اس کے پلاٹ کو باضابطہ ڈسکورس بنایا جاتا ہے، یا کوئی نظم ہو یا غزل ہو، یعنی جو معیاری قسم کی ہوگی، تو اس کو باضابطہ طور پر فکشن شعریات کے تناظر میں علمی و ادبی و فکری ڈسکورس بنایا جاتا ہے. محترم شوکت صوفی صاحب، پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجیے. میں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، نئی نسل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیا ان میں شعر و ادب کے امکانات موجود ہے؟ جی میاں، آپ نے یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا ہے. نئی نسل ہمارا مستقبل ہے. جی سر. پہلی بات تو میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں. اگر آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف ویڈیوز اور آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ جو پروگرامز سنے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا میں صبح 4 بجے بھی اگر بولتا ہوں، مائک پر آتا ہوں، تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ نوجوان لوگوں کی کتنی تعداد ہے، تو میں ان کی موجودگی کو سراہتا بھی ہوں اور اس کا باقاعدہ ذکر بھی کرتا ہوں. اس لیے کرتا ہوں کہ اگر 3-4 بجے تک صبح ہمیں سننے کے لیے 20 سے لے کر 40-35 سال تک کے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہماری شاعری کو ایک نئی سمت مل رہی ہے. اس لیے کہ کوئی تفریح نہیں بیٹھ سکتا صبح 4 بجے تک. وہی بیٹھے گا جس کو شوق لائے گا، جس کو جنون لائے گا. وہاں پر یہ بات اگر پیدا ہوتی ہے، آپ کی جگہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے مفکرین اور ہمارے صاحب قلم اس کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پر مطلب جب ہم تعداد دیکھتے ہیں ہمارے سامنے. اب یہ تو چونکہ بہت مختصر سی گفتگو ہے، ورنہ میرے پاس تو بولنے کے لیے اتنے چیزیں ہیں کہ میں بہت سی چیزوں سے آپ کو باخبر کر رہا ہوں. میں نے بڑے بڑے جگہوں پہ دیکھا ہے وہاں پر 40-30-50 آدمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، علمی اور فکری گفتگو ہوتی ہے بہت محدود عرصے میں. لیکن سوال سب سے بڑا جو اردو کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس زمانے میں بیٹے آنکھ کھولی ہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے زمانے میں کہ آج اردو کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تو بات ہی نہیں ہوتی تھی اردو. جب ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے تو ایسے زمانے میں آنکھ کھولی اردو کے نام پر کہ جبکہ معاشرہ تو جانے دیجیے، خاندان کے لوگ مخالفت پہ ہم آتے تھے، کیا کر رہے ہیں، کیا مستقبل ہے اردو کا، کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس معاشرے سے نکل کر آج یہ پورے چاروں طرف جو خدا کے فضل و کرم سے اردو کی بات ہر اسٹیج سے ہو رہی ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہماری ان شب بیداریوں کا کہیں نہ کہیں رول ہے کہ ہم نے زبان کو مزاحمت سے نہیں مفاہمت سے بڑھایا. ہمارے سامنے زبان کی بقا کا مسئلہ پہلا تھا. شعر و ادب یہ بات الگ ہے کہ پوری زندگی ایک دوسرے کا سمجھوتا نہیں کیا ادبی معاملے میں، اور ادب کے اور عوامی مشاعروں کے فاصلے کو کم کرنے کی پہلے دن سے کوشش رہی. لیکن اس میں جاذبیت اتنی قدرت کی مدد سے، اللہ کے کرم سے بات میں رہی کہ 3 نسلوں نے سنا. آپ سمجھیے کہ 61 سے لے کر اور آج 2018 ہے، 3 نسلوں نے سنا، اور ان نسلوں نے بڑی محبت کے ساتھ سنا. لہذا ہم نے وہ اردو جس کے نام پر سارے دروازے بند تھے، تعلیم سے لے کے تربیت تک کے، اس زبان کی شاعری جو سن 61 میں پڑھنا شروع کیا تھا، اس سے لے کر آج صورتحال یہ ہے کہ اردو کے نام پر غیر اردو کا طبقہ بھی صبح 3-4 بجے تک سننے کو بے چین ہے اور جاننے تیار ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ کوشش رہی کہ اردو کو محبت جو اس کی کا مزاج ہے، اس کی محبت جو اس کا مزاج ہے، اس مزاج کو پوری طریقے سے کھل کر بیان کیا جائے اور اس کو شاعری بنا کر لوگوں تک پہنچایا جائے. نتیجہ ہے کہ آج لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے. نئی نسل کی میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اس لیے میری اس کی موجودگی ان مشاعروں میں، ان پروگراموں کے اندر، اس لیے میں اس کی اشد ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہماری زبان کا بھی مستقبل ہے، ہمارا بھی مستقبل ہے. اس لیے کہ وہی بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آج جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے نئی نسل میں، وہ یہ انٹرنیٹ اور یہ سارے جب سے یہ چیزیں آئی ہیں
मार्केट में भी आई हैं और हमारे घरों में भी आई हैं और हमारे इदारों में भी आई हैं, जब से मैं ये देख रहा हूँ कि उनमें नई नस्ल में जल्दी बहुत है। मतलब ये है कि वो ओवरनाइट रातों रात चाहते हैं कि शोहरत की बुलंदियां हासिल हो जाएं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त यही है कि शेर अदब का मामला फनी रियाजतों का मामला होता है, अफसाना हो, नाविल हो, जो चीजें भी, जो तख्लीकी अदब से मुताल्लिक चीजें हैं, वो तमाम की तमाम चीजें रियाजत चाहती हैं। वो उसके लिए अपना मुहासबा करते रहिए, अपने आप को तोलते रहिएगा। बहुत मुद्दत के बाद ये सूरत हाल पैदा होती है, इसलिए कि अदब के जरिए जो शोहरत मिलती है उसमें कट शॉर्ट मेथड कोई नहीं है। वक्ती तौर पर आदमी मुख्तलिफ पीआरशिप और दुनिया भर के जो अदब के अलावा काम है वो करके हो सकता है कुछ देर के लिए बम्बार्डमेंट करते हैं, लेकिन अदब एक खामोश अमल है। उसको यहाँ निगाह में तुलता है मैं कदे का निजाम। यहाँ एक दिन में फैसले नहीं हुआ करते हैं, कोई मकाम मिलने में वक्त लगता है। तो नई नस्ल को मेरी यही नसीहत भी है और मेरी उनसे गुजारिश भी है कि इल्म अदब का मामला, शेर अदब का मामला, तख्लीकी अमल का मामला जो है ये बड़ी रियाजत चाहता है। इसमें जल्दबाजी से काम न लें बल्कि फन के ऊपर ज्यादा मेहनत करें, तो मैं समझता हूँ। जी काजी रियाज तौहीदी साहब अपने ख्यालात से नवाजिए नाजरीन को। मैं वसीम साहब से इसी हवाले से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो लिसानी तौर पर उर्दू शायरी का अपना एक मखसूस मिजाज है जिसमें मखसूस किस्म की तराकीब, अलामतें और तशबीहात जैसे गुलू बुलबुल, शेर फराज वगैरह। तो लेकिन माबाद जदीद दौर में आज हम जी रहे हैं, गुजर रहे हैं इस दौर से, तो नए नए शोरा का जिनका आपसे जिक्र है, आपसे जो सवाल पूछा गया, तो वो अपनी शायरी में या अपने कलाम में नई नई तराकीब और अलामतें इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू का जो माजी है या जो उसकी जो लिसानी तौर पर अभी जो मैंने कहा एक मखसूस मिजाज है अपना रिवायती, तो इन नई तराकीब और अलामतों से क्या उर्दू शायरी को फ़रोग मिल सकता है या इनकी कितनी अहमियत या ज़रूरत है? मुख्तसर ये भी बहुत बाखबरी के जरिए जो आपने सवाल किया, ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा। आपने बड़ी सही जगह पर सही नफ्स और उंगली रखी है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, शायरी ड्राइंग रूम में जन्म नहीं लेती है। सड़कों पर, गलियों में, कस्बों में चलती फिरती जिंदगी के बीच से उगती है शायरी। और माफ कीजिएगा, ये जो आप जिन तराकीब का जिक्र कर या जिन इस्तिलाहात में आप अदवार को बांटने की कोई, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये तनकीदी इस्तिलाहात है जिनके तनकीद निगार अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाहिर बात है उन्हें लिखना है तो कुछ ना कुछ तो इस्तिलाहात वज़ा करेंगे। आप शायरी को इस्तिलाहात की भेंट मत चढ़ाइए। शायरी सिर्फ शायरी, शायरी सिर्फ शायरी है, लफ्जी कारीगरी का नाम शायरी नहीं है। मैं आपसे बताऊं, मैं आपसे अर्ज करूं, लेकिन मैं चूंकि मैंने बहुत मतलब जमीनी सतह पर जिया है पूरी जिंदगी इस फन को, तो थोड़ा सा मुझे कहने का हक भी पहुंचता है। गालिब हैं, गालिब उस ऐद में जी रहे हैं, उस ऐद में शेर पढ़ रहे हैं, उस ऐद में बादशाह की महफिलों में शिरकत कर रहे हैं कि जिसमें एक पूरी बैकग्राउंड है फारसी अदब की और तमाम दुनिया जो की अरबी की, सबकी बैकग्राउंड। और वहां पढ़ रहे हैं कबरी कसर खाकिस्तर बुलबुल कफा से रंग है नाला निशाने जिगरे सोखता क्या है, नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का, कागजी पैरा न तय करे तस्वीर का। ठीक है, ये शायरी फरमा रहे हैं और बद्दिल होकर आ रहे हैं बादशाह की महफिल से। सो मच सो कि ज़ौक़ उस्ताद शाह बनते हैं अपनी सादगी जुबान की वजह से। गालिब ज़हीन आदमी रंगे बेदिल के कहने वाले एकदम से महसूस करते हैं, और गालिब अपनी जिंदगी में वो तब्दीली ले आते हैं जो हमारे बहुत से लोग आज तक लाने को तैयार नहीं। अपनी जिंदगी में वो आदमी जो कह रहा है उमरी कफे खाकिस्तर बुलबुल कफे से रंग है नाला निशाने जिगरे सोचता क्या है, वो कह रहा है दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा। वो आदमी अपनी जिंदगी में बदल गया और हमारे मुफर्रत और मुअर्रब लोग आज तक बदलने को तैयार नहीं। माफ कीजिएगा, मैं बहुत, देखिए मैंने
کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے مزاج اور اپنے فکر کے سامنے کسی کو سوچ سمجھا، اور میں نے کبھی کسی کی طرف گھوم کے دیکھا بھی نہیں. مجھے اللہ نے ایک پروردگار نے ایک چھوٹا سا قلمکار کی تہذیب اٹھایا تھا. میں تو صرف اس کی نظر کر کے میں پوری زندگی سفر کرتا رہا. میں نے ادھر کون کیا کہہ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے میں نے کیوں نہیں پرواہ کی؟ اس لیے پرواہ نہیں کی کہ میں جن کے بیچ میں اتارا گیا ہوں میں اپنے جذباتی زندگی میں بیان کروں گا، اس کے بعد سماجی زندگی ہوگی. کلام سنتے ہیں ٹی وی پر یا مشاعروں میں یا پڑھتے ہیں تو اس میں اعتماد جو ہو رہا ہے، اس میں توازن بھی ہو رہا ہے. اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. میں کسی غرور سے اللہ نہ کرے کہ کبھی میں ایسی بات کروں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل بھی سن رہی ہوگی. آپ جو لوگ ماشاء اللہ یہ پروفیسر صاحبان ہیں، ریسرچ اسکالر سے بیٹھے بات چیت ہے، وہ سنیں اس چیز کو کہ یار یہ اب بھی رنگ بیٹی میں غزل کیسے کہیں جا رہی ہے، چھپ رہی ہے. وہ کیوں چھپ رہی ہے؟ زندگی سے کیا رشتہ ہے اس شعر کا؟ آپ کب تک ترکیب نتیجہ یہ ہوا کہ پورے اردو آپ یہ دیکھیے کہ جو بیچارے جب آپ ترسیلی نہیں کر پائیں گے، جب بات ہی نہیں پہنچ پائے گی تو کوئی آپ کو چند لوگوں کے سراہ لینے سے بات تھوڑی بن جائے گی. جب تک کہ آپ کے پاس وہ تعمیم لفظی نہیں آئے گی، جب تک آپ کے پاس پورٹیبل شعر نہیں آگا، ضرب المثل کرنے والا شعر نہیں آگا، بڑی شاعری ہو ہی نہیں سکتی. جی غازی سہیل صاحب، پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجیے. پروفیسر صاحب میرا سوال آپ سے ہے، موجودہ دور میں تخلیق کار سائبر ورلڈ سائبرٹکس میں گم دکھائی دے رہا ہے. موجودہ دور کیا فرمایا، کیا دہرائیے، کیا فرمایا؟ موجودہ دور میں تخلیق کار سائبر ورلڈ سائبرٹکس میں گم دکھائی دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا اور دیگر نجی بلاگز پر تخلیق کاروں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے جن پر فنی لوازمات کا کم ہی خیال رکھا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ حالات میں اچھا فن کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، خاص کر شاعری کے حوالے سے یا تخلیق ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، میں نے تو اس کا بہت ہی تفصیلی جواب دے دیا. آپ نے تو سوال اب اٹھایا، میں تو آپ کی سوچ کے ساتھ پہلے ہی ہو گیا تھا. یہ سوال ضرور آئے گا. میں نے تو آپ کو بتایا اور یہی میں نے عرض کیا ہے. میں تو آپ کی آنے والی سوچ سے جڑ گیا تھا اپنے جواب میں. میں نے کہا سمجھ لیا تھا کہ یہ سوال ضرور آئے گا، اور میں نے اس کا جواب تسلی بس اپنی دانش میں یہ دے دیا ہے کہ نئی نسل کو جب تک کہ پورے ماضی کو کھنگال نہیں لے گا، متقدمین متوسطین متاخرین تک مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ زبان کس کس نہج سے گزری ہے، فکر کس کس نہج سے گزری ہے، خیال کس کس نہج سے گزرا ہے. اس لیے کہ جب تک کہ آپ اپنی پوری کہنا چاہیے ماضی سے واقف نہیں ہو جائیں گے، نہ آپ حال کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے سائبر کیفے سے جڑنے کا تو مطلب یہ کہ وہ خود آ گیا کچے. جیسے پکا چاول ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں نا اگر بھڑکیلی آنچ کے اندر آپ چاول کو رکھیے تو اس کی وہ چاول پکا نہیں ہو، بھڑکیلی آنچ میں کمی رہ جاتی ہے. جی ادب کے معاملے میں، تخلیق کے معاملے میں دھیمی آنچ کا پکا ہوا چاول ہوتا ہے جس کا جگر تک جو ہے وہ جنابلی گل جاتا ہے. جی 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 جب جگر تک پہنچ جاتی ہے تب چاول پکتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں یا مثال کے تو سامعین ہیں جو حضرات اس پروگرام سے جڑے میں اس نئی نسل کے بھی میرے عزیز ہوں گے جن کو میں بہت دعائیں دیتا ہوں، ان سے میرا کہنا یہی ہے کہ میاں ریاضت دھیمی آنچ میں پکنے دو، سب چاول پوری طرح پکے ورنہ کنی رہ جائے گی. تو جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس خطرے کا آپ، جس اندیشے کو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جب تک کہ آپ کا پورا سیاق و سباق آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ نئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں. جی غازی سہیل صاحب استفادہ کیجیے. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب سے میرا سوال ہے، چونکہ آپ سے جو پہلا سوال پوچھا تھا ثقافت کی مختصر وضاحت بھی آپ نے فرما دی بہت ہی اچھے اور مختصر وقت میں. تو اس کے ساتھ ایک اور اہم جو سوال ہے، ثقافت و تہذیب، اس میں فرق کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے. مشکل بھی نہیں، اس میں اکثر اس کو ملایا جاتا ہے کہ ثقافت بھی جی ابہام ہے، تہذیب ایک ہی بات ہے. تو تہذیب اور ثقافت میں ہمیں آپ فرق کی وضاحت کریں مختصر میں، تہذیب اور ثقافت. اچھا سوال ہے غازی صاحب. اکثر تہذیب و ثقافت کو یکساں مفہوم و معنی میں لیا جاتا ہے جی، لیکن اگر لفظی یا لغوی و معنوی طور پر دیکھیں تو یہ مترادف ہونے کے باوجود مختلف بھی ہے. جیسے ثقافت کے لیے انگریزی میں کلچر اور تہذیب کے لیے
सिविलाइजेशन के अल्फाज आते हैं। कुछ लोग सकाफत को किसी माशरे के बुनियादी या दाखिली रसूम व रिवाज, रहन सहन, आदाब व अतवार वगैरह के ज़ुमरे में रखते हैं और तहजीब को किसी समाज या कौम की मुश्तरका मीरास करार देते हैं। सकाफत एक तरह गैर मुतग़य्यर होती है अमल है, जबकि तहजीब में तग़य्युर आता रहता है। जैसे जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का इक़्तिदार फैल गया तो यहाँ की सकाफत कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई, लेकिन तहजीब पर गहरा असर पड़ा। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसी बातें हैं। तो मुख्तसरन इसकी ये जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, हमें इस वक्त न्यूज़ रूम को इस वक्त मौसूल हो रहे गुजारिशात लोगों की, वो कहना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब से अज़ाए करम आप उनसे कहिए कि अपना ताज़ा तरीन कलाम इनायत फरमाए। बहुत अच्छी बात है। जी सर। अरे मियाँ, मैं तो कलाम तो आप सुनते ही रहते हैं, बातचीत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग इतने बाखबर और इतने माशाल्लाह ज़हीन और अदब से इतने कमिटेड लोगों से बातचीत करने का मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इरफान साहब कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे याद किया। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि इतने इल्मी और अदबी बैकग्राउंड के लोग मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मुझे थोड़ा सा इजहार ख्याल करने का मौका मिल रहा है, इसलिए कि बरसें गुजर जाती हैं इन मौज़ूआत में दिलचस्पी लेने वाले तो क्या, इनकी बात तक करने वाले नहीं मिल पाते। जी सर। दिलचस्पी लेना दूसरे बात तक करने वाले नहीं मिल पाते। तो चाहने वाली है सर। अच्छी सी गजल हमें नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस मौके पर मुझे याद किया। क्योंकि प्रोग्राम ही है, शायरी के हवाले से ही है, तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो अच्छा चलिए, मैं आपको कुछ शेर जरूर आपकी फरमाइश पेश कर देता हूँ। मुख्तलिफ अब जो ये याद आ जाएंगे मुझे वो मैं पेश कर दूंगा। वो यूं है कि लहराती बल खाती चिड़िया, लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है। लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। वाह, क्या पैगाम है। जी। लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। बहुत शुक्रिया। आइए मैं कुछ छोटे मोटे तजर्बात किए हैं वो सुनाता हूँ। इसमें नए पुराने की खैर मत रखिएगा, इसलिए कि आपको वो आज कहते हैं वो कल आपके लिए पुराना। आप लोग इतना मोहब्बतों से सुनते हैं कि दूसरे दिन मेरा शेर पुराना हो जाता है। ऑप्शन है सर जो आप मुनासिब समय। जी सर। हाँ, मैं सुनाता हूँ चूँकि सब अहले कलम हैं और अहले नजर हैं और बाखबर लोग हैं। सुनिए, कुछ तजर्बे हैं मेरे छोटे छोटे, तो शायरी पेश करता हूँ कि पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए। पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए। पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कितना मुश्किल है। हाँ, कितना मुहाल है, क्या बात। पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। एक शेर और नजर है जी कि रोशनी से है दामन बचाए। जी, रोशनी से है दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। कितने खुददार। ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या तख़य्युल है। रोशनी से है दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। जी बहुत। एक शेर सुनिए कि एक शेर यूं है कि अपनी बुनियादों पे कायम जो नहीं रह पाते। जी जी जी। अपनी बुनियादों पे कायम जो नहीं रह पाते वही आंसू की तरह आंख से गिर जाते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अपनी बुनियाद पे कायम जो नहीं रह पाते वही आंसू की तरह आंख से गिर जाते हैं। वाह वाह वाह।
اور چلیے اور سناتے ہیں آپ کو کہ عنایت سر، بھلا غموں سے کہاں ہار جانے والے تھے. جی بھلا غموں سے کہاں ہار جانے والے تھے. اب اس میں مصرع خاص ہے کہ بھلا غموں سے کہاں ہار جانے والے تھے، ہم آنسوؤں کی طرح مسکرانے والے تھے. بھلا غموں سے کہاں ہار جانے والے تھے، ہم آنسوؤں کی طرح مسکرانے والے تھے. ہم ہی نے کر دیا اعلان گمرہی ورنہ. ہم ہی نے کر دیا. بڑے پرفیکٹ میچر جی. اس کا وہ پورا احاطہ کیجیے پس منظر کا جو پیش کر رہا ہوں. بھلا غموں سے کہاں ہار جانے والے تھے، ہم آنسوؤں کی طرح مسکرانے والے تھے. ہم ہی نے کر دیا اعلان گمرہی ورنہ ہمارے پیچھے بہت لوگ آنے والے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بےحد مفید اور خوبصورت گفتگو رہے. ہم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے مشکور ہیں، ہم ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب کے مشکور ہیں، اور ہم دونوں اینکرز کے مشکور ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری چینل کو دیا. کسی اور دن کسی اور موضوع پر کسی اور صاحب کے ساتھ بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا.